آج سے ٹھیک ایک صدی قبل عوام کی حاکمیت، آئین کی بالادستی، قومی ریاست کے پرچم کی سربلندی، وطن کے نام پر زمین کے ٹکڑوں کی حفاظت پر انسانوں کے قتل عام کا تقدس اور عالمی سودی مالیاتی نظام کی اجارہ داری جیسے آدرشوں کے ساتھ جس سرمایہ دارانہ جمہوریت اور قومی ریاستوں کے نظام کی بنیاد رکھی گئی تھی، گزشتہ ربع صدی سے اس کی سانس کی ڈوریں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب یہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ عالمی سودی مالیاتی نظام کے زیر سایہ جمہوری قوتوں کے درمیان جب کاغذ کی جعلی کرنسی کی لڑائی اپنے عروج پر پہنچی تو اس جنگ نے سب سے پہلے قومی ریاستوں کی سرحدوں کو ملیا میٹ کر دیا۔ وہ 27 ممالک جو جنگ عظیم اول کے بعد یورپ کے بطن سے فوجی آپریشن کے ذریعے پیدا کیے گئے تھے، انہوں نے سب سے پہلے سرحدوں کی دیواریں توڑ کر یورپی یونین بنائی اور پھر 2002 میں تمام کرنسیوں کا خاتمہ کرتے ہوئے ایک یورو کرنسی پر اکٹھے ہو گئے، اس لیے کہ ان ممالک کو اس بات کا خوف لاحق ہو گیا تھا کہ اس عالمی سودی مالیاتی نظام کے سب سے بڑے افریت امریکہ کا ڈالر ان کو کھا جائے گا۔ جنگ عظیم دوئم کے بعد تو ان سب نے ہی مل کر یہ جال بنا تھا کہ اب قوموں کو افواج کے ذریعے نہیں بلکہ معاشی طور پر غلام بنایا جائے گا، مگر اب سانپ اپنے ہی بچوں کو کھانے کے درپے ہو گیا تھا۔ گزشتہ 100 سالوں میں جس قدر قتل و غارت اور تباہی سرمایہ دارانہ سودی جمہوری نظام نے برپا کی ہے، انسان کی 5000 سالہ تاریخ میں فرعون، نمرود، چنگیز، اسکندر، ہلاکو اور دیگر بادشاہوں نے مل کر بھی نہیں کی ہوگی۔ 1095 سے 1291 تک 186 سال جاری رہنے والی صلیبی جنگوں میں بھی اندازوں کے مطابق کم سے کم 10 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 90 لاکھ انسان مارے گئے۔ یہ انسانی تاریخ میں دو مذاہب کی سب سے خونی اور طویل جنگ سمجھی جاتی ہے، لیکن جمہوری طور پر منتخب ہونے والے برطانیہ کے چرچل، عوامی ووٹ سے جیتنے والے جرمنی کے ہٹلر اور جمہوریت کے پرچم بردار امریکہ کے صدور روزویلٹ اور ٹرومین نے صرف 6 سال یعنی 1 ستمبر 1939 سے 3 دسمبر 1945 تک کم از کم 7 کروڑ انسان براہ راست جنگ میں ہلاک کیے، اور جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے قحط اور بیماریوں میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے۔ سب سے مظلوم موت تو ان 50 لاکھ انسانوں کی تھی جو جنگی قیدی بنائے گئے اور پھر بھوک، بیماری اور بدسلوکی سے قید میں مار دیے گئے۔ لیکن آج تک کسی نے جمہوری درندوں چرچل، روزویلٹ اور ٹرومین کو چنگیز یا ہلاکو نہیں کہا، کسی جمہوری حکمران کو ظالم، خونخوار، وحشی اور قاتل کے طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ جمہوریت کا یہ بدنما چہرہ صرف اور صرف دانشوروں، تجزیہ نگاروں اور کارپوریٹ دنیا کی لوٹ مار کی آمدن سے چلنے والے میڈیا میں خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ عراق، افغانستان، ویتنام، انگولا اور دیگر ممالک میں جمہوری خونخوار اور وحشی حکومتوں کی فوجیں ہی گھسی تھیں اور انہوں نے ہی وہاں کروڑوں انسانوں کا قتل عام کیا تھا۔ جنگیں تو دوسروں کے ملکوں کے انسانوں پر قتل و غارت مسلط کرنے کے لیے کی جاتی ہیں، مگر اپنے ملکوں میں بھی اس جمہوری نظام کا عالم خوفناک ہے۔ آج دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت میں بسنے والی 15% اقلیت یعنی 22 کروڑ مسلمانوں سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اس جمہوری نظام سے کیا ملا، 1 کروڑ کشمیریوں سے یہی سوال کرے، اسرائیل میں بسنے والے 18% مسلمانوں سے سوال کرے کہ منتخب پارلیمنٹ کے زیر سایہ تم کیسی زندگی گزار رہے ہو، فرانس کے 9% مسلمانوں سے پوچھے کہ تم میں چند عورتیں حجاب پہنتی ہیں، اور پوری فرانسیسی قوم کی جمہوری طور پر منتخب حکومت تمہارے خلاف کیوں متحد ہو جاتی ہے۔ دنیا کے ہر جمہوری ملک میں بسنے والی مذہبی اور نسلی اقلیتوں کا عالم یہی ہے۔ یہ تمام اقلیتیں اکثریت کی آمریت کے بدترین ظلم کا شکار ہیں، لیکن اس جمہوری مالیاتی نظام کو اس لیے زندہ رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے نام پر دنیا میں تمام ظلم روا رکھا جاتا ہے۔ ملکوں کے ملک اس لیے تباہ کر دیے جاتے ہیں کہ عالمی طاقتیں وہاں جمہوریت، آئین کی بالادستی، انسانی حقوق کی فراہمی اور حقوق نسواں کی ضمانت کے لیے حملہ کرتی ہے۔ عراق میں صرف ایک الیکشن کروانے کے لیے 19 لاکھ انسان قتل کر دیے جاتے ہیں، صرف ایک الیکشن کروا کر جمہوری حکومت کے قیام کے لیے۔ کتنی بڑی قیمت ہے اس جمہوریت کی۔ کیا دنیا میں کسی بھی مذہب نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے کبھی اتنے لوگ قتل کیے؟ کسی ظالم خونخوار بادشاہ نے بھی ایک ملک فتح کرنے کے لیے کبھی اتنی قتل و غارت نہیں کی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی جدید دنیا کا دانشور جمہوریت کو امن کی علامت اور انسانیت کی ترقی کی ضمانت بتاتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کی کوکھ سے 2 نظاموں نے جنم لیا، ایک سرمایہ دارانہ جمہوریت اور دوسرا کمیونزم، لیکن دوسری جنگ عظیم میں یہ دونوں مخالف بھی علاقائی مفاد میں ایک دوسرے کے اتحادی بن گئے۔ جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو دونوں سر جنگ کے نام پر پھر
قتل و غارت کرنے لگے۔ سر جنگ کے ان 45 سالوں میں کروڑوں انسانوں کے قتل کے بعد 1992 میں کمیونزم دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اب گزشتہ 30 سالوں سے دنیا پر صرف سرمایہ دارانہ سودی مالیاتی جمہوری عسکری نظام کی حکومت قائم ہے۔ اب اس نظام کو بھی دنیا میں چیلنج ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن اسے بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ایک پلان کا حصہ ہے۔ آج سے 2 سال پہلے 2019 میں پینٹاگون نے انڈو پیسیفک پلان کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کو ایک بار پھر ابھرتے ہوئے کینسر، روس اور پسماندگی کی جانب دھکیلنے والی قوت چین سے خطرہ ہے۔ اس پلان کے راستے میں ایک غیر مانوس شخص ڈونلڈ ٹرمپ آ گیا تھا، جس کو ہٹا کر جو بائیڈن کو لایا گیا، جس کے آتے ہی پلان پر تیزی سے عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اپنے ایشیا کے دورے کے اختتام پر کہا ہے کہ چین نے اپنے آپ کو عسکری طور پر جدید کر لیا ہے، اور اب ہمیں دنیا میں قیام امن کے لیے اپنی افواج کو مزید طاقتور بنانا ہے، تاکہ دنیا میں ہر ابھرتی غیر جمہوری قوت کا مقابلہ کر سکیں۔ ایک بار پھر اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے دنیا کو جنگ میں جھونکنے کے لیے چین کو ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ وہ چین جس کے پاس امریکہ سے 20 گنا کم ایٹمی ہتھیار ہیں، جس کے پاس صرف 600 فائٹر جیٹ ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس 2000 ہیں۔ امریکہ کے پاس دنیا میں 300 فوجی اڈے ہیں، جبکہ چین کے پاس صرف 3 ہیں۔ بحری جنگی جہازوں میں امریکہ دگنی قوت رکھتا ہے، جن میں سے 11 ایٹمی قوت سے چلنے والے جہاز ہیں۔ چین اپنی فوج پر 200 ارب ڈالر سالانہ خرچ کرتا ہے، جبکہ امریکہ 737 ارب ڈالر۔ امریکہ کے فوجی اخراجات 10 بڑے ممالک سے زیادہ ہیں، جن میں فرانس، جرمنی، انگلینڈ، جاپان، جنوبی کوریا اور سعودی عرب بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی خفیہ ایجنسی کا بجٹ 85 ارب ڈالر ہے، جو روس کے دفاعی بجٹ سے کہیں زیادہ ہے۔ اس ساری فوجی قوت کے باوجود امریکہ افغانستان میں ذلت آمیز شکست سے دوچار ہو چکا ہے۔ افغانستان میں دنیا بھر کی جمہوری قوتوں کی افواج کی تعداد ایک طالبان سپاہی کے مقابلے میں 10,000 تھی۔ اس ذلت و رسوائی نے پوری دنیا کے سامنے اس عالمی جمہوری نظام کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اسے ایک نئے اعتماد کی ضرورت ہے۔ نو آبادیاتی طاقتیں اعتماد کھونے لگی تھیں تو عالمی جنگیں شروع کی گئی تھیں۔ اس وقت جرمنی کو بہت بڑا ہوا بنا کر پیش کیا گیا، اب چین کو ہوا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک جنگ سر پر کھڑی ہے۔ مقصد واضح ہے، طالبان سے ملی ذلت کا خاتمہ اور جمہوریت کے نام پر بالادستی۔ پہلی دونوں جنگوں کے نتیجے میں دنیا بدلی تھی، نئے نظام آئے تھے۔ اس جنگ کے بعد بھی دنیا بدلے گی، نئے نظام آئیں گے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اس کے بعد اللہ کا اسلام کو غالب کرنے کا وعدہ پورا ہوگا۔